السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30 سال تک ایک ساس نے اپنی بہو کو نفرت، ذلت، تانوں اور بے شمار دکھوں کے سائے میں جینے پر مجبور رکھا۔ ہر دن اس بہو کے لیے ایک ذہنی آزمائش بن کر آتا رہا، مگر وہ خاموشی سے سب کچھ سہتی رہی۔ گھر والوں کو لگتا تھا کہ یہ کہانی کبھی نہیں بدلے گی، لیکن پھر ایک دن بہو نے ایسا قدم اٹھایا کہ برسوں سے غرور میں ڈوبی ساس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ اس دن سامنے آنے والی حقیقت نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اور پھر رات آہستہ آہستہ اپنی گہرائی میں ڈوب رہی تھی۔ آسمان پر بادلوں نے پورا شہر اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے تیز جھونکے سنسان گلیوں سے گزرتے ہوئے عجیب سی آواز پیدا کر رہے تھے، جیسے کوئی انجانا خوف شہر کے اوپر منڈلا رہا ہو۔ دور کہیں بجلی چمکتی تو چند لمحوں کے لیے ہر چیز روشن ہو جاتی، پھر وہی اندھیرا سب کچھ نگل لیتا۔ شہر کے ایک پرانے مگر امیر علاقے میں ایک بہت بڑا گھر کھڑا تھا۔ اونچی سفید دیواریں، لوہے کا بھاری گیٹ تھا، سامنے قیمتی گاڑیاں، خوبصورت باغیچہ اور اندر ایسا فرنیچر کہ دیکھنے والا پہلی نظر میں یہی سمجھے کہ یہاں صرف خوشیاں رہتی ہوں گی، مگر حقیقت اکثر خوبصورت چیزوں کے پیچھے چھپ جاتی ہے۔ اس گھر کی دیواریں روز ایسے راز سنتی تھیں جنہیں سن کر شاید پتھر بھی پگھل جاتے، کیونکہ یہاں ایک عورت زندہ رہتے ہوئے مر رہی تھی۔ اس گھر کی مالک زبیدہ بیگم تھی، ایک ایسی عورت جس نے اپنی پوری زندگی غرور میں گزار دی تھی۔ اس کی آواز میں ایسا روب تھا کہ گھر کے افراد اس کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے ہمیشہ یہی سمجھا کہ گھر چلانے کا ایک ہی اصول ہے، اور وہ اصول ہے خوف۔ اس کے نزدیک محبت کمزوری تھی، نرمی بے وقوفی تھی، اور دوسروں کے جذبات کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، فہد، جو شہر کی ایک بڑی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ فہد اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا، مگر شاید یہی محبت اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی، کیونکہ وہ اپنی ماں کی ہر بات کو آخری سچ سمجھتا تھا۔ اس نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ کبھی کبھی ماں کی اندھی اطاعت کسی دوسرے انسان کی پوری زندگی تباہ کر سکتی ہے۔ جب فہد شادی کے قابل ہوا تو کئی خاندان رشتہ لے کر آئے، مگر زبیدہ بیگم ہر لڑکی میں کوئی نہ کوئی خامی نکال دیتی۔ حقیقت میں وہ بہو نہیں، ایک ایسی خاموش غلام چاہتی تھی جو پوری زندگی اس کے حکم پر چلتی رہے۔ پھر ایک دن کسی نے عائشہ کا ذکر کیا۔ عائشہ ایک غریب مگر عزت دار خاندان کی لڑکی تھی۔ اس کے والد ایک معمولی اسکول ٹیچر تھے۔ گھر میں پیسے زیادہ نہیں تھے، مگر عزت بہت تھی۔ عائشہ اپنے گھر کی سب سے بڑی بیٹی تھی، خوبصورت تھی، مگر اس کی اصل خوبصورتی اس کی معصومیت تھی۔ وہ کم بولتی تھی، ہر کسی سے ادب سے پیش آتی تھی، اور اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک سکون سا رہتا تھا۔ اس نے ہمیشہ ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک دن وہ شادی کرے گی، اپنے نئے گھر میں سب کی خدمت کرے گی، اور اپنی محبت سے اپنے خاندان کو جنت بنا دے گی۔ جب فہد کا رشتہ آیا تو عائشہ کے والدین خوشی سے رو پڑے۔ انہیں لگا جیسے اللہ نے ان کی سب دعائیں قبول کر لی ہوں۔ اتنا بڑا گھر، اچھا لڑکا، دولت، عزت،
کون ماں باپ انکار کرتا؟ عائشہ نے خاموشی سے اپنے والدین کی خوشی قبول کر لی۔ اس کے دل میں ہزاروں خواب تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب اسے ایک نئی ماں ملے گی، ایک نیا گھر ملے گا، اور وہ اپنی محبت سے سب کے دل جیت لے گی۔ شادی کا دن آیا۔ پورا محلہ روشنیوں میں نہا گیا۔ ہر طرف کہکہے، خوشی، موسیقی اور مہمانوں کی چہل پہل تھی۔ عائشہ سرخ جوڑے میں بیٹھی آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، مگر چہرے پر خوشی تھی۔ رخصتی کے وقت اس کی ماں نے اسے گلے لگایا۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی ماں نے آہستہ سے کہا، بیٹی، عورت کا اصل زیور صبر ہوتا ہے۔ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، کبھی گھر ٹوٹنے نہ دینا۔ یہ الفاظ عائشہ کے دل میں اتر گئے۔ شروع کے چند دن خواب جیسے تھے۔ مہمان آتے رہے، سب عائشہ کی تعریف کرتے رہے۔ زبیدہ بیگم بھی ہر کسی کے سامنے مسکراتے اور کہتی، ہماری بہو بہت نفیس ہے، بہت اچھی ہے عائشہ۔ عائشہ خوش تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ واقعی خوش قسمت ہے۔ مگر زندگی اکثر سب سے بڑا دھوکہ خوشی کی شکل میں دیتی ہے۔ شادی کے 5ویں دن صبح سورج پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ عائشہ گھبرا کر اٹھی، جلدی سے دوپٹہ لیا اور دروازہ کھولا۔ سامنے زبیدہ بیگم کھڑی تھی، مگر آج اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، آنکھوں میں سختی تھی۔ یہاں ہمارے گھر میں بہوئیں سورج نکلنے کے بعد نہیں اٹھتی، فوراً کچن میں جاؤ۔ عائشہ نے سر جھکا دیا، جی امی۔ وہ فوراً کچن میں گئی، ناشتے کی تیاری شروع کی۔ اس نے پوری محنت سے سب کچھ بنایا۔ چند منٹ بعد سب میز پر بیٹھے۔ زبیدہ بیگم نے چائے کا ایک گھونٹ لیا اور فوراً کپ زور سے میز پر رکھ دیا۔ یہ چائے بنائی ہے تم نے؟ اتنی پھیکی؟ تمہارے گھر میں یہی سکھایا جاتا ہے؟ عائشہ سہم گئی۔ امی، شاید چینی کم رہ گئی، شاید یہاں شاید نہیں چلتا، ہمارے گھر میں ہر کام مکمل ہوتا ہے۔ یہ پہلا تانا تھا، مگر اصل کہانی اب شروع ہوئی تھی۔ اگلے دنوں میں زبیدہ بیگم کا اصل چہرہ سامنے آنے لگا۔ اب ہر چھوٹی بات پر چیخنا، ہر غلطی پر بے عزت کرنا اس کا معمول بن گیا۔ اگر سالن میں نمک کم ہو جاتا تو پورے گھر کے سامنے ذلیل کرتی۔ اگر فرش پر ذرا سا گرد رہ جاتا تو گھنٹوں تانے دیتی۔ رشتہ دار آتے تو ہنستے ہوئے کہتی، آج کل غریب گھروں کی لڑکیاں صرف سجاوٹ جانتی ہیں، گھر چلانا نہیں۔ سب ہنس دیتے، مگر کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ عائشہ کے دل پر ہر بار ایک نیا زخم لگ رہا تھا۔ رات کو جب وہ کمرے میں جا کر خاموشی سے روتی، مگر اگلی صبح پھر مسکرا کر کام شروع کر دیتی۔ ایک رات اس نے ہمت کر کے فہد سے کہا، مجھے لگتا ہے امی مجھ سے ناراض رہتی ہیں، میں بہت کوشش کرتی ہوں، مگر پھر بھی۔ فہد نے فوراً جواب دیا، امی کا مزاج ایسا ہی ہے، تم دل پر نہ لیا کرو، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر عائشہ خاموش ہو گئی۔ اسے لگا شاید اس گھر میں اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں۔ چند مہینوں بعد زبیدہ بیگم نے گھر کے سارے کام عائشہ کے ذمہ ڈال دیے۔ صبح اذان سے پہلے اٹھنا، صفائی کرنا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، ناشتہ بنانا، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، اور یہ سب اکیلے۔ اگر کبھی چند منٹ بیٹھ جاتی تو زبیدہ بیگم طنزیہ لہجے میں کہتی، ابھی سے تھک گئی، ہم نے اپنی پوری جوانی میں
پورا خاندان سنبھالا ہے۔ وقت گزرتا گیا، ظلم بڑھتا گیا۔ ایک دن عائشہ شدید بخار میں مبتلا تھی، پورا جسم جل رہا تھا۔ اس نے ہمت کر کے کہا، امی آج طبیعت بہت خراب ہے، کیا تھوڑی دیر آرام کر سکتی ہوں؟ زبیدہ بیگم نے سخت آواز میں کہا، گھر کے کام بیماری دیکھ کر نہیں رکتے، جاؤ کچن میں۔ عائشہ دوبارہ کچن میں گئی۔ وہ روٹیاں بنا رہی تھی، مگر سر چکرا رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے دیوار پکڑنے کی کوشش کی، مگر اگلے لمحے اس کا جسم زمین پر گر گیا۔ زور کی آواز سن کر فہد بھاگتا ہوا آیا۔ عائشہ، وہ بے ہوش تھی۔ فہد فوراً اسے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھ کر سنجیدہ لہجے میں کہا، یہ صرف بخار نہیں ہے، مسلسل ذہنی کمزوری، ذہنی دباؤ ان کی حالت خراب کر رہا ہے۔ اگر خیال نہ رکھا گیا تو مسئلہ سنگین ہو سکتا ہے۔ فہد پریشان تھا، مگر گھر پہنچتے ہی زبیدہ بیگم نے بے پرواہی سے کہا، ڈاکٹر ہمیشہ بات بڑھاتے ہیں، 2 دن آرام کرے گی، ٹھیک ہو جائے گی۔ بستر پر لیٹی عائشہ نے یہ سب سن لیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ پہلی بار اس کے دل میں احساس ہوا کہ شاید وہ اس گھر میں بہو نہیں، صرف ایک نوکرانی ہے، ایک ایسی نوکرانی جس کے جذبات کی کوئی قیمت نہیں۔ اس رات وہ کھڑکی کے پاس کھڑی آسمان دیکھ رہی تھی۔ چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، یا اللہ، کیا میری زندگی ہمیشہ ایسی ہی رہے گی؟ مگر قسمت ابھی اپنا سب سے خطرناک کھیل کھیلنے والی تھی، کیونکہ زبیدہ بیگم کے دل میں برسوں سے ایک ایسا راز دفن تھا، ایسا راز جو اگر سامنے آ جاتا تو پورے خاندان کی بنیادیں ہل جاتی، اور قسمت فیصلہ کر چکی تھی کہ بہت جلد وہ راز عائشہ کے ہاتھ لگنے والا ہے۔ جس دن وہ حقیقت سامنے آئے گی، اس گھر میں پہلی بار کسی اور کی نہیں بلکہ خود زبیدہ بیگم کی چیخ گونجے گی، کیونکہ 30 سال سے چھپا وہ راز آخر کار۔ اگلی صبح گھر کے اندر عجیب سی خاموشی تھی۔ رات کے واقعے کے بعد فہد دفتر جانے سے پہلے کئی بار عائشہ کے کمرے میں آیا۔ اس نے پہلی بار اپنی بیوی کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے تھے، چہرے کی رونق جیسے کہیں کھو گئی تھی، ہونٹ خشک تھے اور وہ پہلے سے کہیں زیادہ کمزور نظر آ رہی تھی۔ فہد کے دل میں پہلی بار ہلکی سی بے چینی پیدا ہوئی۔ اسے ڈاکٹر کے الفاظ بار بار یاد آ رہے تھے کہ مسلسل ذہنی دباؤ اس کی حالت خراب کر رہا ہے، مگر دوسری طرف برسوں سے ماں کی اندھی فرما برداری اس کے اندر اتنی گہری ہو چکی تھی کہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر حقیقت کیا ہے۔ اس نے آہستہ سے عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، آرام کرنا، میں شام کو جلدی آ جاؤں گا۔ عائشہ نے صرف ہلکا سا سر ہلا دیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر 15 سال سے دل میں جمع خاموشی اب اس کی عادت بن چکی تھی۔ فہد کے جانے کے چند ہی منٹ بعد زبیدہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سختی تھی۔ اس نے ایک نظر عائشہ کو دیکھا اور سرد لہجے میں کہا، ڈرامہ بہت ہو گیا، اٹھو، گھر کے کام پڑے ہیں۔ عائشہ نے کمزور آواز میں کہا، امی، ابھی جسم میں بہت درد ہے۔ زبیدہ بیگم نے فوراً غصے سے جواب دیا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی بیماری کو بہانہ نہیں بنایا۔ ہمارے زمانے کی عورتیں تم جیسی کمزور نہیں تھیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی۔
عائشہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے دل میں پہلی بار شدید بے بسی کے ساتھ ایک عجیب سا سوال اٹھا، آخر اس نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ اس کی پوری زندگی سزا بن گئی تھی؟ وہ آہستہ آہستہ بستر سے اٹھی اور دوبارہ دیوار پکڑ کر کچن تک پہنچی۔ ہر قدم اس کے لیے بھاری تھا، جسم بخار سے ٹوٹ رہا تھا، مگر ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی۔ اس کی ماں نے اسے گھر جوڑنے کا کہا تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس گھر کو کبھی ٹوٹنے نہ دے۔ پورا دن وہ خاموشی سے کام کرتی رہی۔ زبیدہ بیگم حسب معمول ہر کام میں نقص نکالتی رہی۔ کبھی کہتی برتن ٹھیک سے صاف نہیں ہوئے، کبھی کہتی سالن کا ذائقہ خراب ہے، کبھی کہتی صفائی ناقص ہے۔ دوپہر تک عائشہ کا سر اتنا بھاری ہو چکا تھا کہ اسے لگ رہا تھا وہ دوبارہ گر جائے گی، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ شام کے قریب زبیدہ بیگم نے اچانک کہا، اوپر سٹور میں پرانی الماری ہے، اس کی صفائی کئی مہینوں سے نہیں ہوئی، جاؤ اور ابھی صاف کرو۔ عائشہ نے حیرانی سے اوپر دیکھا۔ سٹور گھر کا سب سے پرانا حصہ تھا، وہاں برسوں سے کوئی زیادہ جاتا نہیں تھا، مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ خاموشی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے جسم کی تھکن بڑھ رہی تھی۔ سٹور روم کا دروازہ کھولا تو اندر گرد کی ایک موٹی تہ ہر چیز پر جمی ہوئی تھی۔ پرانے صندوق، لکڑی کی ٹوٹی کرسیاں، زنگ آلود برتن، اور کونے میں رکھی ایک بڑی پرانی لکڑی کی الماری۔ کمرے کی ہلکی سی نمی کی بو تھی۔ عائشہ آہستہ آہستہ صفائی کرنے لگی۔ اس نے پہلے فرش صاف کیا، پھر پرانی چیزیں ایک طرف رکھیں۔ جب وہ کونے میں رکھی ہوئی الماری کے قریب پہنچی، اس نے محسوس کیا کہ شاید کئی سالوں سے کھولی نہیں گئی تھی۔ تالا زنگ سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے کپڑا مارا تو اچانک تالا خود ہی کھل کر نیچے گر گیا۔ عائشہ چونک گئی۔ چند لمحے وہ یوں ہی کھڑی رہی، پھر اس نے دھیرے سے الماری کا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، اندر سے پرانے کاغذوں اور بند کپڑوں کی بو نکلی۔ اوپر کچھ پرانی ساڑیاں رکھی ہوئی تھیں، نیچے لکڑی کا ایک چھوٹا باکس تھا۔ نہ جانے کیوں عائشہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے باکس باہر نکالا۔ باکس پر دھول جمی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ سے دھول صاف کی تو اوپر سنہری رنگ میں صرف ایک لفظ لکھا تھا، راز۔ عائشہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئے۔ دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے باکس کھولا۔ اندر کچھ پرانے خط، ایک زرد پڑی تصویر اور سرکاری مہر لگا ہوا ایک لفافہ رکھا تھا۔ اس نے سب سے پہلی تصویر اٹھائی۔ تصویر دیکھتے ہی اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ تصویر میں ایک نوجوان زبیدہ بیگم کھڑی تھی، مگر اس کے ساتھ ایک ایسا شخص تھا جسے عائشہ نے کبھی اس گھر میں نہیں دیکھا تھا۔ دونوں بہت قریب کھڑے تھے، اتنے قریب جیسے شوہر بیوی ہوں۔ عائشہ کی سانسیں تیز ہونے لگیں۔ اس نے جلدی سے خط کھولا۔ خط بہت پرانا تھا، مگر الفاظ صاف تھے۔ لکھا تھا، زبیدہ، میں نے تم سے محبت کر کے اپنی پوری دنیا چھوڑ دی، مگر تم نے دولت کے لیے مجھے چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر لی۔ میں شاید تمہیں کبھی معاف نہ کر سکوں، مگر ایک دن یہ سچ ضرور تمہارا پیچھا کرے گا۔ عائشہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے دوسرا خط کھولا۔ اس میں لکھا تھا، میں تمہیں یہ آخری بار لکھ رہا ہوں۔ تم نے صرف مجھے دھوکہ نہیں دیا، تم نے اس بچے کا مستقبل بھی چھین لیا جو اس دنیا میں آنے والا تھا۔ یہ پڑھتے ہی عائشہ کے ہاتھ سے خط گر گیا۔
اس کے دل میں جیسے بجلی کوند گئی۔ بچہ؟ کون سا بچہ؟ اس نے فوراً وہ سرکاری لفافہ کھولا۔ اندر ایک اسپتال کی رپورٹ تھی۔ تاریخ تقریباً 30 سال پرانی تھی۔ رپورٹ پر واضح لکھا تھا کہ زبیدہ نامی خاتون نے ایک نومولود بچے کو خفیہ طور پر دوسرے خاندان کے حوالے کیا تھا۔ عائشہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے دوبارہ رپورٹ پڑھی، پھر دوبارہ الفاظ بدل نہیں رہے تھے۔ مطلب صاف تھا، زبیدہ بیگم کی زندگی میں کبھی ایک اور شخص تھا۔ اس نے اس شخص کو چھوڑ کر دولت کے لیے شادی کی، پھر اس بچے کو بھی کسی اور کے حوالے کر دیا، اور یہ راز 30 سال سے چھپا ہوا تھا۔ اسی لمحے اچانک پیچھے سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ عائشہ گھبرا کر پلٹی۔ دروازے پر زبیدہ بیگم کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا جگ تھا جو زمین پر گر چکا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا، آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ پہلی بار اس عورت کے چہرے پر غرور نہیں بلکہ دہشت تھی۔ چند لمحوں تک دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں۔ پھر زبیدہ بیگم لڑکھڑاتی آواز میں بولی، یہ تم نے کہاں سے نکالا؟ عائشہ کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ اس نے دھیرے سے خط اوپر اٹھایا۔ زبیدہ بیگم نے فوراً آگے بڑھ کر خط چھیننے کی کوشش کی، مگر عائشہ پیچھے ہٹ گئی۔ زبیدہ بیگم کی آواز بدل چکی تھی۔ پہلی بار اس کے لہجے میں حکم نہیں خوف تھا۔ مجھے دو یہ سب، ابھی کے ابھی دو۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 15 سال کے دکھ، ذلت، خاموشی، تانے، سب جیسے ایک ساتھ اس کے دل میں جاگ اٹھے۔ اس نے کپ کپاتی آواز میں کہا، آپ نے ہمیشہ مجھے ذلیل کیا، ہمیشہ مجھے نیچا دکھایا، اور خود آپ نے پوری زندگی ایک ایسا راز چھپا کر رکھا۔ زبیدہ بیگم خاموش کھڑی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا۔ پہلی بار اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ عائشہ نے دوبارہ خط دیکھا اور آہستہ کہا، آپ نے مجھے ہمیشہ عزت کا سبق دیا، مگر خود؟ زبیدہ بیگم نے گھبرا کر دروازہ بند کر دیا اور تیزی سے عائشہ کے قریب آ گئی۔ اس نے سرگوشی میں کہا، جو تم نے دیکھا ہے اگر فہد کو بتایا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ جملہ سنتے ہی عائشہ کی آنکھوں میں پہلی بار خوف کی جگہ ایک عجیب سا اعتماد آ گیا۔ 15 سال میں پہلی بار طاقت کا پلڑا بدل رہا تھا۔ وہ عورت جو ہمیشہ سب کو ڈراتی تھی آج خود ڈر رہی تھی۔ نیچے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ شاید فہد واپس آ چکا تھا۔ زبیدہ بیگم کے چہرے کا رنگ مزید اڑ گیا۔ اس نے بے چینی سے کہا، عائشہ، خدا کے لیے ابھی کچھ مت کہنا۔ عائشہ خاموش رہی۔ اس نے خط اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نیچے سے فہد کی آواز آئی، امی، عائشہ، آپ لوگ کہاں ہیں؟ زبیدہ بیگم کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ پہلی بار وہ عورت جو 30 سال تک سب پر حکومت کرتی رہی تھی اپنے ہی راز کی قیدی بن چکی تھی، اور عائشہ وہ خاموش لڑکی جس نے برسوں ظلم برداشت کیا آج پہلی بار فیصلہ کرنے کی طاقت اپنے ہاتھ میں محسوس کر رہی تھی۔ مگر ابھی اصل طوفان آنا باقی تھا، کیونکہ عائشہ نے ابھی تک وہ آخری کاغذ نہیں پڑھا تھا۔ وہ کاغذ جس میں ایک ایسا نام لکھا تھا جسے دیکھ کر نہ صرف زبیدہ بیگم بلکہ فہد کی پوری دنیا بکھرنے والی تھی۔ اور جب وہ نام سامنے آئے گا تو گھر میں ایسا شور اٹھے گا جسے یہ دیواریں کبھی بھول نہیں پائیں گی، کیونکہ 30 سال پرانا راز ابھی مکمل طور پر کھلا نہیں تھا۔ اصل حقیقت تو ابھی باقی تھی۔ سیڑھیوں کے نیچے سے
فہد کی آواز مسلسل اوپر آ رہی تھی، مگر اوپر اسٹور روم کے اندر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت اچانک رک گیا ہو۔ عائشہ کے ہاتھوں میں وہ پرانے خط اب بھی موجود تھے، اور اس کے سامنے کھڑی زبیدہ بیگم پہلی بار ایک ایسی عورت دکھائی دے رہی تھی جس کی ساری طاقت چند لمحوں میں ختم ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر برسوں کا غرور غائب تھا، ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے، آنکھوں میں بے چینی تھی اور سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ عائشہ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی زبیدہ بیگم کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ یہی وہ عورت تھی جو 15 سال تک ہر دن اس کی عزت نفس کو کچلتی رہی، ہر خوشی چھینتی رہی، ہر آنسو کو معمولی سمجھتی رہی، مگر آج قسمت نے جیسے سب کچھ الٹ دیا تھا۔ طاقت پہلی بار اس کے ہاتھ میں تھی۔ نیچے سے دوبارہ فہد کی آواز آئی، امی آپ سن رہی ہیں؟ زبیدہ بیگم گھبرا کر دروازے کی طرف بڑھی، مگر عائشہ نے دھیرے سے کہا، رک جائیں۔ یہ لفظ سن کر زبیدہ بیگم کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے پلٹ کر عائشہ کو دیکھا۔ اس ایک لمحے میں دونوں کے درمیان 15 سال کی خاموش نفرت کھڑی تھی۔ عائشہ نے گہری سانس لی اور نیچے پڑے اس لفافے میں موجود آخری کاغذ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ زبیدہ بیگم نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، یہ مت پڑھو، خدا کے لیے میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے عائشہ کے دل کو عجیب طرح سے ہلا دیا، کیونکہ 15 سال میں پہلی بار اس عورت نے نرم لہجہ استعمال کیا تھا۔ وہ عورت جو ہمیشہ حکم دیتی تھی آج التجا کر رہی تھی، مگر عائشہ کے ذہن میں ایک ایک وہ دن زندہ تھا جب اس نے بخار میں بھی کام کیا، جب اس کے سب کے سامنے اسے ذلیل کیا گیا، جب اس کے آنسوؤں کو مذاق سمجھا گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور آخری کاغذ کھول دیا۔ کاغذ پر سرکاری مہر لگی ہوئی تھی، الفاظ پرانی سیاہی سے لکھے گئے تھے، مگر صاف پڑھے جا سکتے تھے۔ جیسے جیسے عائشہ کی نظریں نیچے جا رہی تھیں، اس کا چہرہ بدلتا جا رہا تھا۔ اچانک اس کی سانس رک گئی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے دوبارہ اوپر سے نیچے تک کاغذ پڑھا، پھر ایک بار اور۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کاغذ میں لکھا تھا، 30 سال پہلے زبیدہ نامی خاتون نے ایک نومولود بچے کو خفیہ طور پر دوسرے خاندان کے حوالے کیا، اور اس تمام عمل میں جس شخص نے قانونی کارروائی مکمل کروائی اس کا نام تھا حاجی اسلم خان۔ یہی نام پڑھ کر عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ حاجی اسلم، یہ وہی نام تھا جو فہد کے مرحوم والد کا تھا۔ مطلب صرف ایک تھا، فہد وہ بیٹا نہیں تھا جسے ہمیشہ اپنی حقیقی ماں کا بیٹا سمجھتا رہا۔ حقیقت کچھ اور تھی۔ زبیدہ بیگم نے کبھی اپنی زندگی میں ایک اور مرد سے تعلق رکھا تھا، اس سے بچہ پیدا ہوا، پھر دولت کے لیے کسی اور شخص سے شادی کی اور اصل بچے کو کہیں اور دے دیا۔ اس کے بعد اس نے پوری دنیا سے یہ راز چھپا لیا۔ عائشہ کے ذہن میں جیسے دھماکہ ہوا۔ اس نے آہستہ سے زبیدہ بیگم کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا ہے؟ فہد حقیقت نہیں جانتا؟ زبیدہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، میں مجبور تھی۔ عائشہ کے اندر برسوں کا درد جاگ اٹھا۔ مجبور؟ آپ مجبور تھی؟ اور میں؟ 15 سال سے جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا وہ کیا تھا؟ آپ نے ہمیشہ عزت، کردار، خاندان اور اصولوں کی بات کی، اور خود
زبیدہ بیگم خاموش رہیں۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی۔ شاید برسوں بعد اس کے اندر دفن ماضی دوبارہ زندہ ہو رہا تھا۔ نیچے سے فہد نے تیسری بار آواز دی، امی کیا ہوا؟ زبیدہ بیگم نے گھبرا کر عائشہ کی طرف دیکھا۔ خدا کے لیے فہد کو کچھ مت بتانا۔ عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے سارے کاغذات اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لی اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ زبیدہ بیگم بھی فوراً اس کے پیچھے آئیں۔ نیچے ہال میں فہد کھڑا تھا۔ اس نے دونوں کے چہروں کو دیکھا تو فوراً پوچھا، کیا ہوا؟ آپ دونوں اتنی پریشان کیوں ہیں؟ چند لمحوں کے لیے پورے گھر میں خاموشی چھا گئی۔ عائشہ نے پہلی بار فہد کی طرف دیکھا، جیسے اس کے سامنے کوئی بہت بڑی حقیقت کھڑی ہو۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ زبیدہ بیگم نے فوراً بات کاٹ دی۔ کچھ نہیں، اوپر صفائی کرتے ہوئے کچھ پرانی چیزیں گر گئیں۔ فہد نے عجیب نظروں سے دونوں کو دیکھا مگر پھر خاموش ہو گیا۔ رات کا کھانا مکمل خاموشی میں ہوا۔ فہد محسوس کر رہا تھا کہ کچھ غلط ہے مگر کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ عائشہ کے ذہن میں وہ کاغذ بار بار گھوم رہا تھا۔ دوسری طرف زبیدہ بیگم مسلسل اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے ہر لمحہ ڈر رہی ہو کہ کہیں وہ سب کچھ فہد کو نہ بتا دے۔ رات کو جب فہد سو گیا تو زبیدہ بیگم آہستہ سے عائشہ کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، شاید وہ کافی دیر سے رو رہی تھیں۔ اس نے دروازہ بند کیا اور پہلی بار عائشہ کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ عائشہ خاموش رہی۔ زبیدہ بیگم نے لرزتی آواز میں کہنا شروع کیا، 30 سال پہلے میں کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ اس کا نام سلیم تھا۔ ہم ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے مگر میرے والد نے مجھے مجبور کیا کہ میں دولت مند خاندان میں شادی کروں۔ میں نے سلیم کو چھوڑ دیا مگر اس وقت میں اس کے بچے کی ماں بن چکی تھی۔ عائشہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ زبیدہ بیگم نے آنسو صاف کیے۔ اگر وہ بات سامنے آ جاتی تو میرا خاندان تباہ ہو جاتا، اس لیے میرے والد نے وہ بچہ کسی اور خاندان کو دے دیا۔ پھر میری شادی حاجی اسلم سے ہو گئی اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ عائشہ نے سخت لہجے میں پوچھا، پھر آپ نے ساری زندگی مجھے کیوں اذیت دی؟ زبیدہ بیگم خاموش ہو گئی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے دھیرے سے کہا، کیونکہ میں خود کبھی خوش نہیں رہی۔ میں نے اپنی زندگی میں سب کچھ کھو دیا تھا اور شاید میں نے اپنا غصہ ہمیشہ دوسروں پر نکالا۔ عائشہ کے دل میں ایک لمحے کے لیے سکون آیا مگر اگلے ہی لمحے اسے 15 سال یاد آ گئے۔ ہر وہ رات جب وہ روئی تھی، ہر وہ دن جب اسے ذلیل کیا گیا تھا۔ اس نے سرد آواز میں کہا، آپ کے ماضی نے مجھے سزا کیوں دی؟ میں نے کیا کیا تھا؟ زبیدہ بیگم نے پہلی بار سر جھکایا۔ میں غلط تھی۔ یہ 3 لفظ سن کر عائشہ کے دل میں عجیب ہلچل ہوئی، کیونکہ 15 سال میں اس نے کبھی یہ عورت جھکتی نہیں دیکھی تھی۔ مگر ابھی ایک سوال باقی تھا۔ عائشہ نے وہ کاغذ دوبارہ کھولا۔ اگر آپ کا بچہ کہیں اور دے دیا گیا تھا تو وہ بچہ آج کہاں ہے؟ زبیدہ بیگم نے آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے نہیں معلوم۔ عائشہ نے دوبارہ غور سے کاغذ دیکھا۔ نیچے ایک اور سطر لکھی تھی جو پہلے اس کی نظر سے رہ گئی تھی۔ اس میں اس خاندان کا نام درج تھا جسے بچہ دیا گیا تھا۔ جیسے اس نے نام پڑھا اس کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ نام اسے جانا پہچانا لگا
اس نے فوراً یاد کرنے کی کوشش کی۔ چند لمحوں بعد اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ وہی نام تھا جو اس کے اپنے میکے کے خاندان سے جڑا ہوا تھا۔ اسے اچانک یاد آیا کہ اس کی ماں اکثر ایک ایسے لڑکے کا ذکر کرتی تھی جو بچپن میں ان کے قریبی رشتہ داروں کے پاس پلا بڑھا تھا، مگر کبھی کسی کو اس کی اصل حقیقت معلوم نہیں تھی۔ عائشہ کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ اگر اس کا شک درست تھا تو مطلب ایک ہی تھا، زبیدہ بیگم کا اصل بیٹا شاید اس کے اپنے خاندان کے آس پاس کہیں موجود تھا۔ عائشہ نے آہستہ سے سر اٹھا کر زبیدہ بیگم کو دیکھا۔ اگر میں یہ راز معلوم کر لوں کہ آپ کا اصل بیٹا کون ہے تو پھر کیا ہوگا؟ زبیدہ بیگم نے ڈرتے ہوئے جواب دیا، کچھ مت کرو، میں پہلے ہی بہت کچھ کھو چکی ہوں۔ مگر قسمت ابھی رکنے والی نہیں تھی۔ اگلی صبح اچانک گھر کے باہر ایک بڑی گاڑی آ کر رکی۔ دروازے کی گھنٹی بجی۔ فہد نے جا کر دروازہ کھولا۔ باہر ایک تقریباً 30 سالہ نوجوان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تھی، ہاتھ میں پرانی فائل۔ اس نے اندر قدم رکھتے ہوئے صرف ایک جملہ کہا، میں برسوں سے ایک عورت کو تلاش کر رہا تھا اور مجھے بتایا گیا ہے کہ زبیدہ بیگم اسی گھر میں رہتی ہیں۔ یہ الفاظ سن کر زبیدہ بیگم کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا۔ عائشہ حیرت سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس نوجوان نے اگلا جملہ بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ ہی وہ عورت ہیں جس نے 30 سال پہلے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ پورے گھر میں ایسی خاموشی پھیل گئی جیسے وقت رک گیا ہو، کیونکہ 30 سال پہلے دفن کیا گیا راز اب خود چل کر دروازے تک آ پہنچا تھا، اور اگلے چند لمحوں میں جو ہونے والا تھا وہ سب کچھ بدل دینے والا تھا۔ مگر ایک دن سب بدل گیا۔ گھر کے اندر ایسا سناٹا چھا گیا جیسے وقت نے چلنا چھوڑ دیا ہو۔ دروازے کے قریب کھڑا وہ نوجوان مسلسل زبیدہ بیگم کو دیکھ رہا تھا، اور دوسری طرف زبیدہ بیگم کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس فرش پر گر کر ٹوٹ چکا تھا۔ پانی سفید ماربل پر پھیل رہا تھا، مگر اس لمحے کسی کی نظر وہاں نہیں تھی۔ فہد حیرت سے کبھی اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا اور کبھی سامنے کھڑے اجنبی کو۔ عائشہ کے دل کی دھڑکن غیر معمولی حد تک تیز ہو چکی تھی، کیونکہ گزشتہ رات کھلنے والا راز اب شاید مکمل طور پر دنیا کے سامنے آنے والا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد فہد نے آگے بڑھ کر اس نوجوان سے پوچھا، آپ کون ہیں اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نوجوان نے گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کی تھکن دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا، میرا نام ارحم ہے اور میں یہاں کوئی جھگڑا کرنے نہیں آیا، میں صرف اپنی زندگی کا سب سے بڑا سوال لے کر آیا ہوں۔ زبیدہ بیگم ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اس کے چہرے کا رنگ پہلے ہی زرد ہو چکا تھا۔ عائشہ نے فوراً محسوس کیا یہ وہی لمحہ ہے جس سے زبیدہ بیگم برسوں سے بھاگتی رہی۔ فہد نے دروازہ بند کیا اور ارحم کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ آپ بیٹھ کر بات کریں۔ ارحم ہال میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی نیلی فائل تھی۔ اس نے صوفے پر بیٹھنے کے بجائے کھڑے رہنا مناسب سمجھا، جیسے وہ برسوں سے اس لمحے کا انتظار کر رہا ہو اور اب بیٹھنے کی طاقت بھی کھو چکا ہو۔ اس نے زبیدہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں ایک یتیم خانے میں پلا بڑھا۔ بچپن میں مجھے یہی بتایا گیا کہ میرے اصل والدین نے مجھے چھوڑ دیا تھا،
لیکن مرنے سے پہلے یتیم خانے کے ایک پرانے ملازم نے مجھے ایک فائل دی اور کہا، اگر کبھی تم اپنی اصل ماں کو تلاش کرنا چاہو، اس میں کچھ ایسے کاغذ ہیں جو تمہیں حقیقت تک پہنچا دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فائل کھولی۔ زبیدہ بیگم کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ ارحم نے فائل میں سے ایک پرانی تصویر نکالی اور میز پر رکھ دی۔ تصویر دیکھتے ہی عائشہ سمجھ گئی کہ یہ وہی تصویر تھی جو اسے پرانی الماری میں ملی تھی۔ نوجوان زبیدہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں پچھلے 2 سال سے ایک ایک شہر میں گھوم رہا ہوں، ایک ایک ریکارڈ دیکھ رہا ہوں، اور ہر راستہ مجھے آخر کار اسی گھر تک لے آیا۔ یہ سن کر فہد کی پریشانی پر شکنیں گہری ہو گئیں۔ اس نے حیرانی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ امی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ زبیدہ بیگم نے کچھ بولنے کی کوشش کی، مگر الفاظ جیسے گلے میں پھنس گئے۔ اس کی آنکھوں میں خوف اب صاف نظر آ رہا تھا۔ عائشہ خاموش کھڑی تھی، مگر اس کے دل میں برسوں کا درد عجیب انداز میں جاگ رہا تھا۔ یہی وہ عورت تھی جس نے ہر دن اسے کمزور سمجھا، مگر آج وہ خود سب سے زیادہ کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ ارحم نے ایک اور کاغذ نکالا اور فہد کی طرف بڑھایا۔ یہ وہ رجسٹری ریکارڈ ہے جسے میرے حوالے کیے جانے کی تاریخ درج ہے، اور اس میں ایک عورت کا نام لکھا ہے، زبیدہ۔ فہد نے کاغذ پکڑا۔ جیسے جیسے اس کی نظریں الفاظ پر پڑ رہی تھیں، اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، امی، یہ سچ ہے؟ زبیدہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ برسوں سے دفن سچائی اب اس کے سامنے کھڑی تھی، اور جھوٹ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے کندھے جھک چکے تھے۔ پہلی بار وہ عورت جو ہمیشہ حکم دیتی تھی ٹوٹی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ کمرے میں عجیب خاموشی تھی۔ پھر زبیدہ بیگم نے دھیرے دھیرے بولنا شروع کیا۔ ہاں، یہ سچ ہے۔ یہ 3 لفظ سن کر فہد کے ہاتھ سے کاغذ نیچے گر گیا۔ اس نے ایک قدم پیچھے لیا، جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ زبیدہ بیگم کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ 30 سال پہلے میں ایک شخص سے محبت کرتی تھی۔ اس کا نام سلیم تھا۔ ہم شادی کرنا چاہتے تھے، مگر میرے والد نے مجھے مجبور کیا کہ میں دولت کے لیے اسلم خان سے شادی کروں۔ اس وقت میں سلیم کے بچے کی ماں بن چکی تھی۔ اگر حقیقت سامنے آتی تو پورا خاندان بدنام ہو جاتا۔ میرے والد نے مجھے مجبور کیا کہ میں بچے کو چھوڑ دوں۔ ارحم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا صرف دولت کے لیے؟ زبیدہ بیگم نے آنکھیں بند کر لی۔ شاید وہ برسوں بعد اپنے کیے ہوئے فیصلوں کا وزن محسوس کر رہی تھی۔ تمہیں مجبور تھی؟ ارحم اچانک غصے سے بولا۔ مجبور؟ آپ کو معلوم ہے میں نے بچپن کیسے گزارا؟ ہر رات یہ سوچ کر سوتا تھا، شاید میری ماں مجھے ڈھونڈ رہی ہوگی، شاید وہ مجبوری میں دور ہوئی ہوگی، مگر آج پتہ چلا میں صرف ایک راز تھا، ایک ایسا راز جسے آپ نے زندگی بھر چھپا کر رکھا۔ یہ الفاظ سن کر فہد جیسے پتھر بن گیا۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا، وہ عورت جسے وہ ہمیشہ مثالی سمجھتا تھا، آج اس کی نظر میں اجنبی بن چکی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، امی، آپ نے مجھ سے بھی جھوٹ بولا پوری زندگی؟ زبیدہ بیگم نے ہاتھ بڑھایا۔ فہد، میری بات سنو۔ مگر فہد نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ تھا، غصہ تھا،
دھوکہ تھا۔ میں نے ہمیشہ آپ پر یقین کیا، کبھی سوال نہیں کیا، اور آپ نے مجھے کبھی سچ نہیں بتایا۔ عائشہ یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں وہ تمام لمحے گھوم رہے تھے جب اس نے فہد سے شکایت کی، اور اب ہر بار فہد نے صرف یہی کہا، امی کا مزاج ایسا ہی ہے۔ آج پہلی بار فہد خود اپنی ماں کے اصل چہرے سے ٹکرا رہا تھا۔ ارم نے آہستہ سے اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کیے اور کہا، میں یہاں آپ سے کچھ لینے نہیں آیا، نہ جائیداد نہ دولت، میں صرف ایک سوال پوچھنے آیا تھا۔ پورے کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ اس نے زبیدہ بیگم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے کبھی مجھے یاد کیا تھا؟ یہ سوال ایسا تھا جس نے زبیدہ بیگم کو اندر سے ہلا دیا۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگے۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہر دن۔ ارحم کی آواز بلند ہو گئی۔ اگر ہر دن یاد کیا تھا تو پھر مجھے لینے کیوں نہیں آئی؟ کیوں مجھے یتیم خانے میں چھوڑ دیا؟ کیوں مجھے پوری زندگی یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ شاید میں کسی کے لیے قابل ہی نہیں تھا؟ زبیدہ بیگم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کا سر جھک گیا۔ اسی لمحے فہد نے اچانک عائشہ کی طرف دیکھا۔ پہلی بار اس نے اپنی بیوی کے چہرے پر وہ خاموش درد دیکھا جو برسوں سے اس نے نظر انداز کیا تھا۔ اسے ڈاکٹر کی بات یاد آئی، ذہنی دباؤ، مسلسل خاموشی، کمزوری۔ پھر اس نے اپنی ماں کو دیکھا۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ جس عورت کو وہ ہمیشہ درست سمجھتا رہا، شاید وہ ہمیشہ درست نہیں تھی۔ اس نے آہستہ سے عائشہ سے پوچھا، کیا تم پہلے سے یہ سب جانتی تھی؟ عائشہ چند لمحے خاموش رہ کر جواب دیا، ہاں، کل رات مجھے اوپر الماری سے سب کچھ ملا تھا۔ فہد نے حیرانی سے پوچھا، اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دھیرے مگر مضبوط آواز میں کہا، کیونکہ میں پہلی بار چاہتی تھی آپ خود حقیقت دیکھیں، جیسے میں 15 سالوں سے دیکھتی آ رہی تھی۔ یہ جملہ فہد کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ اسے ایک ایک لمحہ یاد آنے لگا جب اس نے عائشہ کی شکایتوں کو نظر انداز کیا، جب اس نے ماں کی ہر بات کو صحیح مانا، جب اس نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس کی بیوی آخر روز رات کو خاموشی سے کیوں روتی تھی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ خود بھی اپنی بیوی کے دکھوں کا شریک رہا ہے۔ اس نے سر جھکا لیا، مگر اسی لمحے ایک اور حادثہ ہوا۔ زبیدہ بیگم اچانک صوفے سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے لڑکھڑائی۔ اس کے ہاتھ سینے پر گئے، سانس رکنے لگی، اور اگلے ہی لمحے وہ زور سے زمین پر گر گئے۔ امی! فہد چیخ اٹھا۔ ارحم اور عائشہ فوراً اس کی طرف دوڑے۔ زبیدہ کا چہرہ سفید پڑ گیا، اس کی سانسیں ٹوٹ رہی تھیں، وہ بمشکل بول پا رہی تھی۔ اس نے مشکل سے آنکھیں کھولیں، ایک نظر ارحم کو دیکھا، ایک نظر فہد کو، پھر عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے ٹوٹتی آواز میں صرف اتنا کہا، میں نے سب کے ساتھ بہت غلط کیا۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ فہد فوراً اٹھا، اسے اٹھا کر گاڑی کی طرف بھاگا۔ ارحم دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ بھی تھا، درد بھی تھا، اور برسوں کی تلاش کی تھکن بھی۔ عائشہ خاموش کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اسپتال جاتے وقت
زبیدہ بیگم نے اس کے ہاتھ میں کچھ دیا تھا، اور جب عائشہ نے ہاتھ کھولا تو اس میں ایک چھوٹی سی چابی تھی، وہی چابی جس کے ساتھ ایک پرچی لگی تھی، جس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا: اگر میں زندہ نہ رہوں تو اس لاکر کو کھولنا۔ وہاں وہ سچ ہے جو آج تک کسی کو معلوم نہیں۔ اور یہ پڑھتے ہی عائشہ کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، کیونکہ ابھی ایک اور راز باقی تھا، اور شاید وہ راز پہلے والے راز سے کہیں زیادہ خطرناک تھا۔ آخری راز، آخری سانس، اور وہ انصاف جس کا انتظار برسوں سے تھا۔ اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر سفید دیواروں والا لمبا کوریڈور عجیب حد تک خاموش تھا۔ صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی، جو ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ وہاں بیٹھے لوگوں کے دلوں پر ایک نیا بوجھ ڈال رہی تھی۔ فہد دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے کرسی پر بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں مسلسل بھیگ رہی تھیں۔ زندگی میں پہلی بار اسے محسوس ہو رہا تھا کہ انسان کبھی کبھی سب سے زیادہ دھوکہ انہی لوگوں سے کھاتا ہے جن پر وہ سب سے زیادہ اعتماد کرتا ہے۔ چند گھنٹے پہلے تک اس کی دنیا بالکل الگ تھی۔ اس کے لیے اس کی ماں ایک باوقار عورت تھی، ایک ایسی شخصیت جس کی ہر بات اس کے لیے قانون تھی۔ بچپن سے اس نے کبھی ماں کے فیصلوں پر سوال نہیں اٹھایا تھا۔ وہ سمجھتا تھا ماں ہمیشہ درست ہوتی ہے، مگر آج ایک ہی دن میں اس کی زندگی کی بنیاد ہل چکی تھی۔ دوسری طرف عائشہ دیوار کے ساتھ خاموش کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہ چھوٹی سی چابی اب بھی موجود تھی جو زبیدہ بیگم نے بے ہوش ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ میں دی تھی۔ اس چابی کے ساتھ بندھی چھوٹی پرچی بار بار اس کے ذہن میں گونج رہی تھی: اگر میں زندہ نہ رہوں تو لا کر کھولنا۔ وہاں وہ سچ ہے جو آج تک کسی کو معلوم نہیں۔ عائشہ کو لگ رہا تھا کہ شاید زندگی نے آج پہلی بار انصاف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ عورت جس نے 15 سال تک اسے رلایا، آج خود اپنے ماضی کے سامنے بے بس پڑی تھی۔ دوسری طرف ارحم خاموش کھڑکی کے قریب کھڑا تھا۔ برسوں سے جس ماں کو ڈھونڈ رہا تھا، آج وہ مل گئی تھی، مگر یہ ملاقات کسی خواب جیسی نہیں، بلکہ ایک زخم جیسی تھی جو دیر سے کھلتا ہے اور پھر انسان کو اندر تک توڑ دیتا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ فہد فوراً دوڑ کر اس کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر، امی کیسی ہیں؟ ڈاکٹر نے سنجیدہ لہجے میں کہا، دل کا شدید دورہ تھا، ابھی حالت قابو میں ہے، مگر مریضہ شدید ذہنی دباؤ میں ہے۔ اگلے چند گھنٹے بہت اہم ہیں۔ اگر دوبارہ دباؤ بڑھا تو صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے۔ فہد نے گہری سانس لی، مگر اس کے اندر طوفان چل رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بچپن کی ہزاروں یادیں گھوم رہی تھیں۔ ماں کے ہاتھ سے کھانا کھانا، ماں کی ڈانٹ، ماں کا اسے ہر بری چیز سے بچانا، اور پھر وہ حقیقت کہ شاید وہ اس کا حقیقی بیٹا ہی نہیں۔ انسان کی سب سے بڑی پہچان اس کا وجود ہوتا ہے، اور آج فہد کو لگ رہا تھا کہ اس کی اپنی پہچان اس کے سامنے بکھر گئی ہے۔ اسی لمحے عائشہ نے آہستہ سے کہا، فہد، ہمیں گھر جانا ہوگا۔ فہد نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ عائشہ نے چابی اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا، امی نے کہا تھا اگر کچھ ہو جائے تو یہ لاکر کھولنا۔ ارحم بھی خاموشی سے
ان دونوں کے ساتھ چل دیا۔ کچھ ہی دیر بعد تینوں گھر پہنچ چکے تھے۔ پورا گھر سنسان تھا۔ وہی دیواریں جو برسوں چیخوں اور تانوں کی عادی تھیں آج غیر معمولی خاموش لگ رہی تھیں۔ عائشہ سیدھا زبیدہ بیگم کے کمرے میں گئی۔ کمرے میں ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔ پلنگ کے برابر پرانی لکڑی کی میز تھی۔ اس نے دراز کھولی۔ کافی تلاش کے بعد ایک فولادی لاکر نظر آیا۔ فہد نے کانپتے ہاتھوں سے چابی لی، تالے میں لگائی۔ چھوٹی سی آواز کے ساتھ لاکر کھل گیا۔ اندر کچھ زیورات، چند پرانے کاغذات اور ایک بند لفافہ رکھا تھا جس پر صاف لکھا تھا، یہ خط میری موت کے بعد پڑھا جائے۔ فہد کے ہاتھ لرزنے لگے۔ اس نے لفافہ کھولا مگر چند لائنیں پڑھتے ہی اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ عائشہ نے کاغذ لے لیا اور پڑھنا شروع کیا۔ اگر تم لوگ یہ خط پڑھ رہے ہو، اس کا مطلب ہے میری زندگی کے سب جھوٹ میرے سامنے آ چکے ہیں۔ میں جانتی ہوں میں نے پوری زندگی غلط فیصلے کیے۔ میں نے محبت کو دولت پر قربان کیا، اپنے پہلے بیٹے کو دنیا سے چھپا دیا، پھر وہ ساری تلخی اپنے آس پاس کے لوگوں پر نکالتی رہی۔ مگر میرے گناہوں کی فہرست یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ایک ایسا راز ہے جو شاید میری زندگی کا سب سے بڑا جرم ہے، اور وہ فہد سے جڑا ہوا ہے۔ یہ پڑھتے ہی کمرے میں سناٹا پھیل گیا۔ عائشہ نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا۔ فہد، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ حقیقت یہ ہے کہ تم میرے شوہر حاجی اسلم کے حقیقی بیٹے نہیں ہو۔ شادی کے چند سال بعد ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ مجھے خوف تھا اگر اسلم کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی تو وہ دوسری شادی کر لے گا۔ اسی دوران میرے ایک دور کے رشتہ دار ایک حادثے میں مر گئے۔ ان کا نومولود بچہ زندہ بچ گیا۔ میں نے موقع دیکھ کر جھوٹ بول دیا کہ یہ میرا بچہ ہے اور وہ بچہ تم تھے۔ یہ جملہ سن کر فہد جیسے سانس لینا بھول گیا۔ وہ پیچھے ہٹا، دیوار سے ٹیک لگائی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یعنی میں ان کا بیٹا بھی نہیں تھا؟ میری اصل ماں کون تھی؟ میرا اصل باپ کون تھا؟ میری پوری زندگی جھوٹ تھی؟ اس کی آواز میں ایسا درد تھا جو کمرے کی خاموشی کو چیر رہا تھا۔ عائشہ نے دوبارہ خط پڑھا۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنے بیٹے کی طرح چاہا، لیکن اندر سے مجھے ہر وقت خوف رہتا تھا اگر سچ سامنے آ گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ شاید یہی خوف مجھے سخت بناتا گیا۔ میں سب کو کنٹرول کرنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے ڈر تھا اگر میں کمزور پڑ گئی تو میرا جھوٹ ٹوٹ جائے گا۔ پھر اگلی لائن تھی، اور عائشہ میں جانتی ہوں میں نے تمہارے ساتھ سب سے زیادہ ظلم کیا۔ تم نے کبھی میرا برا نہیں چاہا، مگر تمہاری خاموشی مجھے ہمیشہ میرے اپنے گناہ یاد دلاتی تھی۔ تم جتنی صابر تھی مجھے برائی اتنی واضح دکھائی دیتی تھی۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتی تھی، میں اصل میں خود سے نفرت کرتی تھی، اور وہ نفرت میں تم پر نکالتی تھی۔ یہ پڑھتے ہی عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ 15 سال کی تکلیف ایک لمحے میں ختم نہیں ہو سکتی، مگر پہلی بار اسے سمجھ آیا زبیدہ بیگم کا ظلم صرف غرور نہیں تھا۔ وہ عورت اندر سے برسوں سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ ارحم خاموش کھڑا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، اس عورت نے صرف مجھے نہیں، ہم سب کو زخمی کیا۔ فہد زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ امی کی ہر بات مانی۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ عائشہ روز کیوں روتی تھی۔ میں نے کبھی نہیں پوچھا وہ بیمار کیوں رہتی تھی۔ میں نے ہمیشہ سمجھا کہ ماں غلط نہیں ہو سکتی، مگر میں خود بھی تمہارے دکھوں کا حصہ بن گیا۔ اس نے پہلی بار عائشہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو۔ یہ منظر دیکھ کر عائشہ کے دل میں برسوں سے جمی ہوئی برف پگھلنے لگی۔ اس نے آہستہ سے کہا، معافی صرف لفظ نہیں ہوتی، انسان کو بدلنا بھی پڑتا ہے۔ اس لمحے فہد کا فون بجا۔ اسپتال سے کال تھی، فوراً آ جائیں، مریضہ ہوش میں آ گئی ہیں۔ تینوں فوراً اسپتال پہنچے، کمرے میں داخل ہوئے۔ زبیدہ بیگم آکسیجن ماسک کے ساتھ لیٹی تھی۔ چہرہ پہلے سے زیادہ کمزور تھا۔ آنکھوں میں پہلی بار غرور نہیں، صرف پچھتاوا تھا۔ اس نے مشکل سے ہاتھ اٹھایا، سب سے پہلے ارحم کی طرف دیکھا۔ بیٹا، مجھے معاف کر دو۔
میں تمہاری ماں کہلانے کے قابل نہیں۔ ارحم کے دل میں برسوں کا غصہ تھا۔ بچپن کی وہ راتیں تھیں جب وہ یتیم خانے میں دوسرے بچوں کو ان کے والدین کے ساتھ جاتا دیکھتا۔ وہ عیدیں تھیں جب سب کے پاس کوئی نہ کوئی آتا تھا، مگر اس کے پاس کوئی نہیں آتا تھا۔ وہ سوال تھے جو اس نے 1000 بار خود سے پوچھے تھے۔ میری ماں نے مجھے کیوں چھوڑا؟ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد آہستہ سے آگے بڑھا۔ اس نے زبیدہ بیگم کا ہاتھ پکڑا۔ میں نے پوری زندگی نفرت کے ساتھ جیا، اب مزید نفرت نہیں رکھنا چاہتا۔ میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ زبیدہ بیگم کے آنسو بہنے لگے۔ پھر اس نے فہد کی طرف دیکھا۔ تم میرے خون سے نہیں مگر دل سے ہمیشہ میرے بیٹے رہے ہو۔ فہد بچوں کی طرح رو پڑا۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا امی؟ میں سچ جان کر بھی آپ سے محبت کرتا۔ زبیدہ بیگم کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ مجھے کھونے کا ڈر تھا۔ آخر میں اس نے عائشہ کی طرف دیکھا۔ پہلی بار اس کی آواز میں ماں جیسی نرمی تھی۔ بیٹی، میں نے تمہیں بہو نہیں دشمن سمجھا۔ تم نے پھر بھی میرا گھر نہیں چھوڑا، بخار میں بھی کام کیا، آنسو پی کر خاموش رہی۔ میں نے تمہیں بہت رلایا۔ عائشہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ زبیدہ بیگم نے مشکل سے کہا، کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا شاید وقت بھی انتظار کر رہا تھا۔ عائشہ آہستہ سے آگے بڑھی۔ اس نے زبیدہ بیگم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور دھیرے سے بولی، میں نے 15 سال دکھ دیکھے ہیں، لیکن اگر آج بھی نفرت رکھوں تو میں بھی آپ جیسی بن جاؤں گی۔ میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔ یہ سن کر زبیدہ بیگم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ شاید برسوں بعد پہلی بار سکون ملا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آنکھوں سے 2 آنسو نکلے، لب ہلے جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو، اور اگلے ہی لمحے مانیٹر کی ایک آواز سیدھی لائن میں بدل گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ایک زندگی ختم ہو چکی تھی، مگر پہلی بار اس عورت کو اپنے گناہوں کا بوجھ اتارنے کا موقع ملا تھا۔ چند مہینے گزر گئے۔ اسی گھر میں اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ جہاں کبھی چیخیں گونجتی تھیں وہاں اب سکون تھا۔ فہد نے پہلی بار اپنی بیوی کی عزت کرنا سیکھی۔ وہ ہر کام میں عائشہ کا ساتھ دیتا۔ ارحم اب اکثر گھر آتا۔ وہ بھائیوں کی طرح فہد کے پاس بیٹھتا۔ عائشہ وہ عورت جو 15 سال تک خاموش رہی، آج اسی گھر کے سب سے مضبوط آواز بن چکی تھی۔ ایک شام وہ اس کھڑکی کے پاس کھڑی تھی جہاں کبھی اس نے رو کر اللہ سے پوچھا تھا، کیا میری زندگی ہمیشہ ایسے ہی رہے گی؟ آج اس کے چہرے پر سکون تھا، کیونکہ وقت خاموش رہ سکتا ہے مگر انصاف ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اور زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ جو انسان دوسروں کو رلاتا ہے، ایک دن زندگی اسے بھی اس کے اپنے آنسوؤں کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔